تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کا کما حقہ اور تسلی و تشفی سے آپ کے جوابات دے سکیں۔ آج کی کھلی کچہری کے حوالے سے جو کامن ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ طلبہ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی کے امتحانات کا انعقاد کب ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ گزشتہ سال کووڈ کی وجہ سے ایک پروموشن پالیسی کی بدولت طلبہ کو پروموٹ کر دیا گیا، اور بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پچھلے سال امتحانات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا، لیکن انشاءاللہ اس حوالے سے تمام طلبہ، طالبات، والدین، اساتذہ کرام، پرنسپل حضرات، سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مرتبہ امتحانات کا انعقاد لازمی ہوگا۔ حکومت اس لحاظ سے نہایت سنجیدہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کووڈ کی وبا سے عنقریب انشاءاللہ ہمیں نجات مل جائے گی، اور جس طرح سے ابھی آج کل ٹرینڈ نظر آ رہا ہے تو یہ ڈاؤن سائڈ پہ ہے، لیکن اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی، لیکن قوی امکان ہے کہ امتحانات لازماً منعقد ہوں گے، اور امتحانات کا انعقاد انشاءاللہ ایس ایس سی کا مئی 2020 میں اور ایچ ایس ایس سی کا جون 2020 میں انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا۔ 2021 میں مئی 2021 میں میٹرک، جبکہ ایچ ایس ایس سی انٹرمیڈیٹ کا انعقاد انشاءاللہ 2021 جون میں انعقاد پذیر ہوں گے۔ اس لحاظ سے طلبہ ایک ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ طلبہ کو آن لائن کلاسز کے اندر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ آن لائن کلاسز کی فیسلٹی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیلے اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ طلبہ، اساتذہ اپنے سلیبس کے حوالے سے اطمینان کر لیں، اور ادارے جو ہے وہ اپنا سلیبس ختم کر لیں۔ اس حوالے سے میں دوبارہ ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دوں کہ ریڈیوس سلیبس تمام ایچ ایس ایس سی اور ایچ ایس ایس سی کے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کچھ طلبہ مختلف مضامین کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میری ان طلبہ سے گزارش ہے، خاص طور پہ انگلش کے حوالے سے، اردو کے حوالے سے، فزکس کے حوالے سے، نئے اور پرانے سلیبس کے حوالے سے، تو تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس، چاہے وہ نیا ہے، پرانا ہے، امپروورز کے لیے ہے، تمام کے لیے تمام سبجیکٹس کا ریڈیوس سلیبس ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ فزکس کے حوالے سے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ فزکس انٹرمیڈیٹ، فزکس ایچ ایس ایس سی کے جو طلبہ ہیں ان کا پرانا اور نئے سلیبس کے حوالے سے تھوڑا سا تحفظات ہیں، تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہاں پہ نئے اور پرانے سلیبس کے جو پرانے کانٹینٹس ہیں، جو کامن چیپٹرز ہیں، اس کو کور کر کے ایک ہی ریڈیوس سلیبس ہمارا ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ کامن ٹاپکس کا اس میں سے نکال دیے گئے ہیں، اور وہی کامن ٹاپکس جو ہیں وہ پرانے اور نئے فزکس کے وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔
تو اس حوالے سے طلبہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کو کلیئر کر لیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر رکھیں کہ تمام مضامین چاہے وہ میٹرک سے ہوں یا انٹرمیڈیٹ سے ہوں، چاہے وہ آرٹس کے ہوں، چاہے وہ سائنس کے ہوں، تمام کا ریڈیوس سلیبس فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور تمام پیپرز جو کمنگ امتحان 2021 میں ہوں گے وہ اسی ریڈیوسڈ سلیبس سے بنائے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے طلبہ، اساتذہ، پرنسپل حضرات اور دیگر والدین سب جو ہے وہ اس چیز سے مطلع رہیں کہ ریڈیوس سلیبس کا میں بڑی واضح اور بڑے کلیئر انداز میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ تمام مضامین کا وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں آپ کو تمام مضامین کا سلیبس آپ کو مل جائے گا۔ پھر بھی کوئی کیوری ہو تو ہمارے آپ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا موبائل نمبر وہاں پہ موجود ہے، ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسرچ کا موجود ہے، آپ ان سے جو ہے ای میل یا بذریعہ فون جو ہے وہ اپنی تسلی و تشفی فرما سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا بالکل کلیئر ہے کہ امتحان 2021 میں مئی اور جون میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انعقاد ہوں گے۔ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ میں بتا رہا ہوں کہ ہوپ فلی انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ انحصار گورنمنٹ کے فیصلے پر ہے، لیکن جو ابھی تک صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ مئی جون 2021 میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ریڈیوس سلیبس اور امتحانات کے انعقاد کے حوالے سے جن طلباء کے سوالات آ رہے تھے ان کو یقیناً اس لحاظ سے تسلی ہو گئی ہوگی۔ پھر ایک اور سوال جو ہے وہ بہت زیادہ بچے پوچھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز ٹائپ ہوں گے یا پرانے پیٹرن کے مطابق ہوں گے۔ کسی قسم کی جو ہے وہ افواہوں پہ یقین نہ رکھیں، کہیں پہ کوئی ابھی تک اس قسم کا فیصلہ نہیں ہوا، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ امتحانات کا انعقاد جو پرانا پیٹرن ہے، جیسے آپ کا پہلے پیپر آتا ہے اسی پیٹرن کے مطابق آپ کے پیپر انعقاد ہوں گے، جس میں تمام پورشن شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ایم سی کیوز بھی ہوتا ہے، اس میں شارٹ کوسچنز بھی ہوتے ہیں، اس میں لانگ کوسچن بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ پیپر پیٹرن جو ہے وہ پرانا ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال امتحانات کے حوالے سے، پریکٹیکل کے حوالے سے بار بار بچے پوچھ رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے جیسے ہی انشاءاللہ امتحانات کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس بات کو ہم یقینی بنائیں گے کہ ایک مہینہ کم از کم پہلے ہم تمام طلباء کو حتمی تاریخ کا آپ کو مطلع کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ پریکٹیکل اس سال ہوں گے یا نہیں۔ ابھی فیڈرل بورڈ کا اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے، تاہم ادر بورڈز یا آئی بی سی سی یا حکومت کی ہدایت جیسے بھی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم تمام طلباء کو، اساتذہ کرام کو، پرنسپل حضرات کو، اداروں کو ایک مہینہ پہلے یقینی بنائیں گے کہ آپ کو تمام قسم کی چیزوں سے کلیئرٹی کر دیں۔ سلیبس کا ایشو ریزالو ہو چکا ہے، سلیبس ریڈیوس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اسی میں سے پیپر بنایا جائے گا، پیٹرن جو ہے وہ پریویس ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پریکٹیکل کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، تو جیسے ہی وہ فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی طلباء اور اساتذہ کو اور والدین کو اور اداروں کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ رجسٹریشن کی ڈیٹس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور داخلہ فارم بھجوانے کی تاریخ یہ کئی طلباء جو ہے اس حوالے سے متفکر ہیں، تو میں بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں، آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ فرما لیجئے کہ میٹرک کے امتحانات کی داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخ 8 فروری 2021 ہے۔ نارمل فیس کے ساتھ میٹرک کے طلبہ کے داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخ 8 فروری 2021 ہے، اور وہ نارمل فیس کے ساتھ ہے۔ جبکہ انٹرمیڈیٹ کے
طلبہ کے لیے آخری تاریخ 15 فروری 2021 ہے نارمل فیس کے ساتھ. طلبہ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ میٹرک میں 8 فروری 2020 جو نارمل فیس کے ساتھ، جبکہ انٹرمیڈیٹ میں 15 فروری 2021 نارمل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوانے کی، ایڈمیشن بھجوانے کی، امتحانات کا داخلہ بھجوانے کی آخری تاریخیں 8 فروری اور 15 فروری نوٹ فرما لیجیے. پھر کچھ سوالات جو ہے وہ طلبہ کے اس حوالے سے ہم نے کلیئرٹی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ جو ہمارا اسپیشل امتحان ہوا تھا اور اس اسپیشل امتحان میں جن طلبہ نے حصہ لیا تھا اور اگر ان طلبہ کا رزلٹ جو ہے وہ پرانے رزلٹ سے کم رہا تو ان کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، تاہم اب بورڈ نے طلبہ کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام طلبہ کے لیے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تمام طلبہ کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن طلبہ کے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا رزلٹ، اگر ان کا رزلٹ نہیں بڑھ سکا تو وہ امپرومنٹ یعنی ان کا پرانا رزلٹ جو ہے وہ بحال رہے گا. یعنی ایک خوشخبری ہے ان طلبہ کے لیے جنہوں نے اسپیشل امتحان 2020 میں شرکت کی اور اپنا پروموشن والا رزلٹ سرنڈر کیا. اور پہلے یہ شرط تھی کہ طلبہ جو ہے وہ اپنے رزلٹ کو قائم رکھیں گے، تاہم اب یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر طلبہ اپنا پرانا رزلٹ بحال رکھنا چاہتے ہیں، اگر ان کی کوئی ترقی نہیں ہوئی، اگر وہ ترقی یاب نہیں ہوئے، ان کے نمبروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے نمبروں میں کوئی بہتری نہیں آئی، تو وہ اپنے پرانے رزلٹ کو بحال رکھ سکتے ہیں. اور ہم نے کر دیا ہے. آپ ڈائریکٹ اپلیکیشن دیں اور اپنے پرانے رزلٹ کو بحال کروایا جا سکتا ہے. اس کے لیے ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ تھے تو آپ خود جو ہے درخواست دے سکتے ہیں، ادارے سے فارورڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشل ایگزام والا رزلٹ واپس کریں گے، آپ کا اسپیشل ایگزام والا رزلٹ آپ واپس کر دیں گے، آپ کو پرانا رزلٹ جو ہے پروموشن والا دے دیا جائے گا. اس حوالے سے میں دوبارہ وضاحت دے دوں کہ بہت زیادہ طلبہ جنہوں نے اسپیشل امتحان 2020 میں شرکت کی تھی اس حوالے سے متفکر تھے کہ ان کی اگر ترقی نہیں ہو سکی، اگر وہ نمبروں میں بہتری نہیں لا سکے تو انہیں پرانا رزلٹ بحال نہیں کیا جا رہا تھا. اب ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اپنا اب جو آپ کا اسپیشل ایگزام والا رزلٹ ہے وہ واپس کر دیں، اسے سرنڈر کر دیں اور اپنا پروموشن پالیسی والا رزلٹ آپ ہم سے بذریعہ ایک اپلیکیشن، ایک اسٹامپ پیپر دیں گے اور اس کا آپ سمپل ایک اپلیکیشن بھی دے دیں تو تب بھی جو ہے اسے ہم انٹرٹین کریں گے اور اسی کے مطابق آپ کو آپ کا پرانا پروموشن پالیسی والا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو بھجوا دیں گے. ایسے کینڈیڈیٹ کو ہم نے متعلقہ دیے ہوئے موبائل نمبر پہ میسج کر دیے ہیں. ایسے تمام طلبہ کو فیڈرل بورڈ کی طرف سے پیغامات بذریعہ SMS بھی بھجوائے جا چکے ہیں. اگر کسی طالب علم کو نہیں ملا تو آج کی کھلی کچہری کے حوالے سے یہ طلبہ جو ہے وہ نوٹ فرما لیں، اور اگر وہ اسپیشل ایگزام کا رزلٹ ان کا بہتر نہیں ہوا تو وہ پروموشن پالیسی والا رزلٹ بذریعہ اپلیکیشن دوبارہ بحال کروا سکتے ہیں. اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی ہے اور کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. درخواست کے ساتھ اسپیشل والا رزلٹ سرنڈر کرنا ہوگا. جو آپ کی درخواست آئے گی اس درخواست کے ساتھ آپ کا اسپیشل ایگزام والا رزلٹ جو ہے وہ آپ سرنڈر کریں گے تو آپ کو پرانا رزلٹ دے دیا جائے گا. بچے پھر جو ہے وہ بار بار ایک ہی قسم کا سوال آ رہا ہے کہ ایگزام کے حوالے سے ڈیٹس کا پوچھ رہے ہیں. تو میں دیر سے آنے والے فیس بک کے جو ہمارے صارفین ہیں، جو ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، کہ میٹرک کے امتحانات کا انعقاد 2021 میں مئی میں کیا جائے گا اور انٹرمیڈیٹ کا جون 2021 میں کیا جائے گا. تو 9th کی ڈیٹس بھی یہی ہیں اور 10th کی بھی یہی ڈیٹ ہے. ہمارا ایک دن 9th کا پیپر ہوتا ہے، ایک دن 10th کا پیپر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگ بالکل کلیئرٹی رکھیں کہ مئی کا سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے، مئی کا مڈ بھی ہو سکتا ہے، مئی کا اینڈ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے حتمی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کرے گی کہ مئی کا کون سا ویک میں امتحان شروع کیا جائے. تاہم ہمارے جو ابھی تک ہمیں جس طرح ہم نے ایک انالیسز کیا ہے، اس انالیسز کے مطابق چونکہ ہم نے امتحانات کی جو آخری تاریخ ہیں، امتحانات کی تاریخ کے جو ہم نے اعلان کیے ہیں وہ ہمارے فروری کے ہیں. تو فروری کے بعد جو ہے ہمارے پاس
آپ کے پاس کافی سارا جو ہے وہ گیپ ہے، کافی سارا اسپیس ہے، کافی سارا ٹائم ہے، تو آپ اس دوران میں اپنی تیاری جو ہے فروری 15 کی جو ڈیٹ ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے، اور 8 فروری جو ہے وہ میٹرک کے لیے ہے، آخری تاریخ. تو اس حوالے سے چونکہ جو ہماری تیاری ہے، ہمیں جو انسٹرکشنز ہماری جو ہم نے جو انالیسس کیا اس کے مطابق مئی کے مہینے میں امتحانات ہونے کے امکانات ہیں، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ حکومت کی طرف سے آئے گا. میرٹ لسٹ کے بارے سے سوال پوچھ رہے ہیں، اسکالرشپ پر جی جی وہ انڈر پروسیس ہے. اچھا، بہت جلدی ہم کو طلباء کی جو ہے وہ 2020 کے امتحانات کے حوالے سے اسکالرشپس کی جو ہے وہ بہت زیادہ کیوری آ رہی ہے. ہم اگرچہ ویب سائٹ پہ اس کو ہمارا موجود ہے کلیئرٹی کہ انشاءاللہ وہ پروسیس ہو رہا ہے، اس کی میرٹ لسٹ جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ تمام جو طلباء ہیں جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان کو بھی مطلع کیا جائے گا، اور ویب سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ہماری لسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگی. میں اسکالرشپ کے حوالے سے بچوں کے جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں، میں اس حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد ہی جو ہے اس حوالے سے تمام طلباء جو اس کیٹیگری میں آئیں گے ان کو بھی مطلع کیا جائے گا، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی میرٹ لسٹ جو ہے وہ اسکالرشپ کی موجود ہوگی برائے انٹرمیڈیٹ اور برائے میٹرک، دونوں کیٹیگریز کی، تمام کیٹیگریز کی. یہ سپلی اور امپروومنٹ کا کوشچن ان کو ہوتا ہے 2021 کے اینول میں ان کے پاس ہوتا ہے. ہاں، بہت سارے طلباء کا اس حوالے سے سوال آ رہا ہے کہ جن طلباء نے جن طلباء نے پروموشن پالیسی اور اسپیشل ایگزام میں امتحان پاس کیا ہے 2020 میں، ان کو امپرومنٹ کا چانس دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا. تو اس حوالے سے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان تمام طلباء کو ود ان 1 ایئر امپرومنٹ دینے کے لیے امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی. یعنی آپ سپلی 2021 تک، یعنی کہ جو اینول ہے 2020 اس میں بھی دے سکتے ہیں، اور سپلی 2021 اس میں بھی دے سکتے ہیں. تمام میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلباء جو 2020 کے امتحان، سالانہ امتحان اور اسپیشل امتحان میں اپیئر ہوئے ہیں، ان کے لیے امپرومنٹ کا چانس موجود ہے. ان کو خصوصی جو ہے وہ اجازت بھی دی گئی ہے. وہ 2021 کے سالانہ امتحان اور 2021 کے سپلیمنٹری کے امتحان میں ان کے پاس ایک چانس موجود ہے کہ ایک چانس رہے گا، چاہے وہ سپلی میں دے دیں چاہے وہ اینول میں دے دیں. تو ایک چانس ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اینول میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں یا سپلی میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ان کو ایک چانس ان کے لیے موجود ہے. اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی کر لیں. ایک سر بچے کا سوال ہے کہ وہ HSSC 2 میں پروموٹ ہوئے نا وداؤٹ ایگزام، تو وہ اگر ایک سنگل سبجیکٹ کوئی چینج کرتا ہے تو سیکنڈ ایئر میں اسے 1 2 دونوں پیپر دینے پڑیں گے یا صرف 2 دینا پڑے گا؟ سبجیکٹ چینج پاس تو بغیر ایگزام کے پاس ہو گیا نا. فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہوا بغیر ایگزام کے، ایڈیشنل نہیں، چینج کرنا چاہتا ہے ایک سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے. فزکس کیمسٹری میتھ تھا فرض کرو، وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی میں سیکنڈ ایئر کے پیپر دینا ہے. نہیں ایڈیشنل میتھ چھوڑ دے گا نا، چینج آف سبجیکٹ کا کیس ہے. نہیں، فزکس میتھ تو اس نے پہلے دیے ہوئے ہیں، تو بایولوجی مجھے لگا یہ چینج آف سبجیکٹ. آپ ہمیں کہیں کہ وہ ایڈیشنل سبجیکٹ میں اپیئر ہو سکتا ہے. اچھا، طلباء جو ہے وہ ایڈیشنل سبجیکٹ کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں، تو فیڈرل بورڈ میں 11ویں پاس فیڈرل بورڈ میں یہ سہولت موجود ہے. فیڈرل بورڈ میں یہ سہولت موجود ہے کہ جو طلباء ایڈیشنل میتھ دینا چاہیں بایولوجی کے اگینسٹ وہ بھی دے سکتے ہیں، پارٹ 2 کے بعد دے سکتے ہیں، پارٹ 2 کے بعد دے سکتے ہیں. اور اگر وہ بایولوجی کے اگینسٹ میتھ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، اور میتھ کے اگینسٹ اگر وہ بایولوجی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن ان کو بایولوجی کے لیے ٹائم پیریڈ ان کو دیا جائے گا کہ وہ کسی ادارے میں داخل ہوں گے، اور اس ادارے میں داخلے کے بعد اپنا داخلہ بھی جوائیں گے اس ادارے کے تھرو، کیونکہ اس میں پریکٹیکل کا سبجیکٹ ہے. پریکٹیکل کے سبجیکٹ کے لیے کریڈٹ آورز پورا کرنے کے لیے انہیں بایولوجی کے لیے ریگولر طالب علم کے طور پہ کسی ادارے میں شمولیت اختیار کرنا پڑے گی. اس شمولیت کے بعد وہ امتحان میں جو ہے وہ اپیئر ہو سکیں گے بذریعہ اسی ادارے کے جہاں پہ وہ اپنا بایولوجی کے ٹائم جو ہے وہ پیریڈ لیتے رہے ہیں، سبجیکٹ کی ٹریننگ حاصل کرتے رہے ہیں، سبجیکٹ کے لیکچر لیتے رہے ہیں، پریکٹیکل انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں اسی ادارے کے تھرو جو ہے وہ داخلہ بھجوا کے اس پالیسی سے مستفید ہو سکتے ہیں.
اب تو میٹرک پہ MCQ دیکھیں OMR پہ یہ اچھا ایک اور میں یہاں پہ سوالات آ رہے ہیں کہ میٹرک میں OMR شیٹ کا استعمال فیڈرل بورڈ میں آلریڈی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں OMR شیٹس استعمال کی جا رہی ہیں. ہم نے اداروں کو، طلبہ کو، والدین کو، سب کو جو ہے یہ ہدایات ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، اور اداروں کو ہم نے بذریعہ خط، بذریعہ ای میل، بذریعہ SMS یہ ہدایات بھجوا دی ہیں کہ بچوں کو میٹرک میں 9th اور 10th میں OMR اس 2021 سے اس کو لاگو کیا گیا ہے اور وہ لازمی ہے. تو اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ادارے اپنے طلبہ کو دیں، اور بچے جو ہے اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ میٹرک میں 9th اور 10th میں OMR شیٹ کا استعمال یقینی بنایا جائے گا، اور اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ادارے اپنے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. اس حوالے سے بالکل کلیئر کر لیں کہ پہلے جو ہے فیڈرل بورڈ میں OMR شیٹ کا استعمال صرف انٹرمیڈیٹ کی سطح پہ کیا جا رہا تھا. 2021 کے سالانہ امتحان سے OMR شیٹ میٹرک میں بھی 9th اور 10th میں لاگو کر دی گئی ہے. اس حوالے سے اداروں کو ہدایات دی جا چکی ہیں، ادارے اپنے طلبہ کو ٹریننگ دے رہے ہیں، اور ہمارا اس حوالے سے ویب سائٹ پہ بھی انسٹرکشنل ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے. وہ بھی لانچ کر رہے ہیں. نہیں اپنا سرور صاحب OMR کی ایک پہلے جو ٹریننگ کی ایک شیٹ ہے فل کرنے کی، وہ بھی تو اس پہ لگا دیں، ویب سائٹ پہ لگا دیں، وہ لگا دیں. تو یہ OMR کے حوالے سے انسٹرکشنل میٹیریل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ودن 1 or 2 days میں ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گا. تو جو طلبہ اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو وہ اس انسٹرکشنل ویڈیو کو دیکھ کے بھی جو ہے اس کا استعمال سیکھ سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. میٹرک کے طلبہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور اسکولوں کے اندر بھی جس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے اداروں کو بھی ہدایات دے دی گئی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ آج یا 1-2 دن میں جو ہے وہ آپ کو انسٹرکشنل ویڈیو مل جائے گی. یہ رجسٹریشن کارڈ کی کریکشن کے حوالے سے سوال آ رہا ہے. کریکشن اپلائی کیجیے. اچھا، جو طلبہ اگر کسی قسم کی کریکشن وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رجسٹریشن بھجوائی ہے، ابھی ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور رجسٹریشن کارڈ میں غلطی ہو گئی ہے، تو وہ ہمیں بھجوا دیں. وہ ہم انشاءاللہ کریکٹ جو ہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈائریکٹر کیڈ کو بھجوائیں. انشاءاللہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ جو کریکشن ہوگی وہ کر کے اور آپ کو واپس بھجوا دیں گے. ایک سوال ہے، پنجاب بورڈ کا اسٹوڈنٹ ایڈیشنل بایو کا پیپر دے سکتا ہے FBSE سے؟ پنجاب بورڈ کا اسٹوڈنٹ ایڈیشنل بایو کا پیپر دے سکتا ہے فیڈرل بورڈ سے؟ ہم نے نہیں، اپنی اس پر تو آپ نے جواب دیے ہیں کوئٹہ بورڈ والوں کو پورٹل پہ کہ دے سکتے ہیں. وہ آپ کی طرف سے آیا تھا، میں نے فون پہ بھی آپ سے کنفرم کیا تھا کہ دوسرے بورڈ کا ہے یہ بچہ، آپ نے کہاں دے سکتا ہے، پورٹل میں نے جواب دیا. نہیں اچھا، اگر NOC لے کے آ جائے اور کہ جی میں اپیئر ہونا چاہتا ہوں، دے دے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئٹہ بورڈ یہی تھا وہ کہ میں نے کوئٹہ بورڈ سے FSC کر لیا ہے، وہ مجھے اپیئر نہیں ہونے دے رہے ایڈیشنل بایولوجی میں. آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ ہم نے آپ نے رکھا تھا وہ جواب، پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا اسپیشلی. ابھی اس حوالے سے ایک سوال ابھی آ رہا ہے، ہمارے کولیگز جو ہے اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. آپ بچے نے بڑا ایک ٹریکی سے سوال کیا ہے کہ ادر بورڈ سے جو بچے FSC کرتے ہیں، کیا وہ فیڈرل بورڈ سے ایڈیشنل بایولوجی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی جو ہے ہم ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور بہرحال یہ ایک بڑا ٹرکی سوال ہے کہ ادر بورڈ سے آپ نے کیا ہو اور آپ صرف بایولوجی کے لیے فیڈرل بورڈ میں آنا چاہیں تو وہ فیڈرل بورڈ آپ کو صرف سرٹیفکیٹ پھر صرف بایولوجی کا دے سکے گا. پھر آپ کے اس میں فرق ہوگا کہ آپ نے انٹر جو ہے وہ کیا ہوگا ادر بورڈ سے اور ایڈیشنل جو کیا ہوگا فیڈرل بورڈ سے کیا ہوگا. تو اس سے آپ کے لیے کوئی مسائل نہ پیدا ہوں، تو اس حوالے سے ہم مشاورت کر کے اور حتمی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ انشاءاللہ ویب سائٹ پہ لگا دیں گے، کیونکہ ادر بورڈز میں یہ سہولت موجود نہیں ہے. چلو سر نے کہا پھر مشاورت کر کے ایک فائنل پالیسی بنا لیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو جواب
نہیں لیکن اگر آپ لیں گے بھی تو وہ سوال پھر وہی آ جائے گا کہ اس کو صرف آپ تو صرف ایڈیشنل تو آپ کو صرف فیڈرل بورڈ کا ہوگا اور باقی جو ہے وہ ایف ایس سی اس کی ہے بہرحال اس حوالے سے ابھی پولیس کے ساتھ میری مشاورت ہوئی ہے تو وہ اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی ہوگا حتمی فیصلہ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ اس میں لگا دیں گے اور وہ اس حوالے سے کلیئرٹی آ جائے گی. ادر بورڈز بھی آئی بی سی سی کے فیصلہ ہے, یہ آئی بی سی سی کا فیصلے کو ادر بورڈز بھی جو ہے یقیناً نافذ کر رہے ہوں گے. آپ اپنے بورڈ سے بھی جو ہے اس حوالے سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بورڈ سے ہی جو ہے وہ ایڈیشنل کریں کیونکہ یہ آئی بی سی سی کا فیصلہ ہے اور آئی بی سی سی کا فیصلہ جو ہے وہ تمام بورڈز کے لیے ہے. تو ادر بورڈز میں جو ہے آپ اپلیکیشن دیں تو وہ اس حوالے سے آپ کو کلیئرٹی دے سکتے ہیں. ہاں جی. اور پھر ایک سوال جو ہے وہ بعض بچے پوچھ رہے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ پرچوں کی جو ہے وہ پالیسی آ رہی ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی صرف کنسلٹیشن کے جو ہے وہ سیشنز چل رہے ہیں. تو اگر کوئی تبدیلی آئے گی امتحانات کے انعقاد کے حوالے سے, پیٹرن کے حوالے سے کہ سال میں 2 امتحان ہوں گے یا یہی پیٹرن جاری رہے گا, تو اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اس کے لیے باقاعدہ حکومت کی منظوری بھی درکار ہوگی اور اس کے لیے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو ویل ان ٹائم انفارم کریں گے. ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہے. اسکول کب کھلیں گے؟ دیکھیں اسکول کھولنے کے حوالے سے بچے سوالات پوچھ رہے ہیں. جیسے یہ آپ کے ذہن میں سوال ہے, یہ سوال ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم بھی اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہیں. تو ابھی عنقریب ایک 30 تاریخ کو بین الصوبائی وزراء کی میٹنگ جو ہے وہ 30 تاریخ کو یا 4 جنوری کو ایکسپیکٹڈ ہے. اس میٹنگ میں اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کوئی فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے سے جو ہے وہ بذریعہ ویب سائٹ ہم اطلاع دیں گے آپ کو اور آپ کو میڈیا سے بھی اطلاع ہو جائے گی. اس حوالے سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکومت ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور وہی ہے وہ آپ کو اسی سے آپ میڈیا سے ٹچ رہیں, ٹی وی پہ آپ کو مل جائے گا, آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. انشاءاللہ جو بھی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا اس پہ آپ کو انفارم آپ کو ہو جائے گا. سر پیپر پیٹرن والا دوبارہ بتا دیں, بار بار کوشچن وہی آ رہے ہیں پیپر پیٹرن کا. میں نے کچہری کے سوالات کے آغاز میں ایک وضاحت دی تھی کہ پیپر پیٹرن کے حوالے سے طلبہ سوالات کر رہے ہیں شد و مد کے ساتھ. تو اس حوالے سے اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ فیڈرل بورڈ نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی. جو آپ کا پیٹرن پریویس ہے, یعنی جو آپ کا پیپر پیٹرن ہے فیڈرل بورڈ کا, وہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. پیپر پیٹرن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ پیپر جو ہے اسی پیٹرن کے مطابق لیا جائے گا. ایم سی کیوز لینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. بالکل کلیئر کر لیں اس کو کہ اس حوالے سے پیپر جو ہے وہ ایم سی کیوز بیسڈ نہیں ہوگا. پیپر پیٹرن ایم سی کیوز, شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن پہ سبجیکٹو پہ مشتمل ہوگا. تو یہ اس حوالے سے تمام طلبہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں اور اس حوالے سے کوئی شک اور شبے میں نہ رہیں. اور ایم سی کیو بیسڈ پیپر نہیں ہوگا. دوبارہ بچے پوچھ رہے ہیں, میں پھر بتا رہا ہوں کہ ایک ہی طرح کا سوال بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. میمونہ بیٹی بھی یہی کر رہی ہیں, فرحت راجپوت بھی یہی کر رہے ہیں. تو میں یہ محمد سلیم صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیپر جو ہے وہ پریویس پیٹرن کے مطابق ہوگا, ایم سی کیوز بیسڈ نہیں ہوگا اور آن لائن پیپر بھی نہیں ہوں گے. جیسے آپ کا امتحانی سینٹر میں پیپر ہوتا ہے, انشاءاللہ میٹرک کے امتحانات کا انعقاد مئی 2021 میں, جبکہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا انعقاد جون 2021 میں انشاءاللہ حکومتی فیصلے کے مطابق کیا جائے گا. کتاب کی تبدیلی کے حوالے سے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ فزکس جو ہے وہ کے پی کے کی لگی ہوئی ہے. تو فزکس کا کوئی چینج نہیں ہے, اس کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا ہے. اس کا ریڈیوس سلیبس ویب سائٹ پہ موجود ہے.
نئے اور پرانے میں جو تبدیلی ہوئی ہے، جو ریڈیوس سلیبس ہے، اس کو دوبارہ جو بچے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریڈیوس سلیبس نئے اور پرانے کا ہے وہ کامن جو چیپٹرز ہیں وہ ایک ہی سلیبس ہے. تو جو نیا اور پرانا سلیبس ہے جو امپروورز دینا چاہتے ہیں وہ کامن چیپٹرز کے مطابق ایک ہی بنا دیا گیا ہے. فزکس کا ہے، باقی کسی کا کوئی ایشو نہیں ہے. باقی تمام سبجیکٹس کا جو ہے وہ ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ انگریزی ہو یا کوئی اور دیگر تمام مضامین کا موجود ہے. کیا ہے آپ لوگ ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ کس طرح آپ لوگ ہمیں جان سے مارنا چاہتے ہیں؟ بچے جو ہے وہ اب ظاہر ہے بچے تو ہمارے لیے بچے ہیں، تو طلبہ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ یا شاید انہیں موقع ملا ہوا ہے کہ فیڈرل بورڈ ان کی خدمت کے لیے بذریعہ کھلی کچہری موجود ہے. تو بچے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی اگلا امتحان بھی پروموشن پالیسی نہیں ہو سکتی؟ تو بچوں پروموشن پالیسی جو لاسٹ ایئر ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ آپ کا 9ویں کا امتحان موجود تھا، آپ کا 11ویں کا امتحان موجود تھا. اب ظاہر ہے کہ جو نئی 9ویں ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور 10ویں جو ہے وہ پہلے 9ویں کی بنیاد پہ پروموٹ ہو چکی ہے. تو اب جو ہے وہ امتحانات اس چیز سے نکل آئیں. اب کوئی پروموشن پالیسی نہیں ہوگی. وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب اس بارے میں واضح اعلانات فرما چکے ہیں، پنجاب والے بھی اس کے حوالے سے واضح اعلانات فرما چکے ہیں، اور جبکہ سندھ اور دیگر صوبے بھی جو ہے اس حوالے سے بڑی واضح انہوں نے پالیسی دی ہے کہ اس مرتبہ امتحان کے بغیر بچوں کو پروموشن نہیں ملے گی. تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں اور امتحانات کی باقاعدہ تیاری کریں. ہم بار بار آج کی کھلی کچہری میں آپ کو امتحانات کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میٹرک کے امتحان مئی 2021 میں اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جون 2021 میں حکومتی اجازت سے مشروط ہوں گے. اور انشاءاللہ حکومت جو ہے اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے. یہ میں نے بات کی ہے یہ اس وجہ سے کی ہے کہ حتمی تاریخ جو ہے وہ حکومت دے گی، لیکن اس مرتبہ امتحانات ضرور ہوں گے اور وہ پریویس پیٹرن کے مطابق ہوں گے. کوئی MCQs نہیں ہوگا. پریکٹیکل کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ریڈیوس سلیبس جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ تمام مضامین کا موجود ہے. تو ایک بچے نے سوال پوچھا، واٹس دی ایڈوانٹیجز آف بینگ ISO سرٹیفائڈ فار FDISC؟ ISO سرٹیفکیشن کے کیا فوائد ہیں؟ میں یہاں پہ جو ہے وہ آج ایک آپ کو جیسے آپ کو یہ بچوں کو میں نے خوشخبری دی ہے، جو بچے اسپیشل امتحان میں 2020 میں اپیئر ہوئے اور وہ اپنے نمبر بہتر نہیں کر سکے، انہوں نے پروموشن پالیسی والا رزلٹ سرنڈر کیا لیکن جو ہے وہ اسپیشل امتحان میں اپنے نمبر بہتر نہیں کر سکے. میں نے یہ خوشخبری ان کے لیے دی ہے کہ ان کا جو ہے وہ پروموشن پالیسی والا رزلٹ جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے. اس کے لیے صرف آپ کو اسپیشل امتحان کا رزلٹ اور ایک اپلیکیشن گزارنا ہوگی. وہ آپ اپلیکیشن بھجوائیں تو ہم آپ کو رزلٹ جو ہے وہ پرانے والا بھجوا دیں گے. پھر بچے پوچھ رہے ہیں، اور الحمدللہ فیڈرل بورڈ واحد بورڈ ہے پورے پاکستان کا جو اس وقت ISO سرٹیفائڈ ہے. تو بچے نے پوچھا ہے کہ آپ کے ISO سرٹیفائڈ ہونے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، فیڈرل بورڈ کی اولین کوشش ہے، جو ہماری مینجمنٹ ہے، تمام ہمارے جو ہیڈز ہیں، تمام ہمارے جو سیکشنز ہیں، اگر آپ میں سے کوئی طالب علم پریویسلی کسی اور بورڈ سے منسلک رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ فیڈرل بورڈ کا اور ادر بورڈز کا کیا فرق ہے. اور ISO سرٹیفکیشن سے ہم نے اپنے آپ کو، یہ ہماری کمٹمنٹ پہلے بھی تھی اور اب مزید اس کو ہم نے کمٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ کوالٹی کے حوالے سے فیڈرل بورڈ کو ہم تمام انٹرنیشنل بورڈز کے سٹینڈرڈ کے برابر لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں. دیکھیں کوالٹی، آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ جو کمنگ امتحان ہے اس میں ہم ایک نیا ایگزامینیشن سافٹ ویئر جو ہے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، ڈیجیٹل اٹینڈنس مانیٹرنگ سسٹم، کہ آپ نے اگر امتحان دیا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ سینٹر کے اندر جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ آپ سے مختلف طرح کی معلومات جو ہے اکٹھی کرتے تھے. آنے والے امتحان میں یہ ساری کی ساری کی جو انفارمیشن ہے یہ سپرنٹینڈنٹ کے موبائل میں
تھرو ایپ جو ہے وہ موجود ہوں گی، اور ایپ کے ذریعے ہی جو ہے وہ آپ کی اٹینڈنس، آپ کی جو آنسر شیٹ ہے اس کا نمبر، یہ سارا کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ تھرو ڈیجیٹل کے ذریعے کیا جائے گا. اور یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ابھی تک اگرچہ کچھ ایک آدھے بورڈ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ پاکستان کا پہلا بورڈ ہوگا فیڈرل بورڈ جو اس کو 100% امپلیمنٹ کرنے جا رہا ہے. دوسرا، آپ ہماری آن لائن فیسلٹیز دیکھیں، ہم 24 گھنٹے میں آپ کا جو آپ چیز ہم سے منگواتے ہیں، ہماری 12 قسم کی جو سروسز ہیں، 12 اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی شامل ہے، اس میں آپ کا NOC بھی شامل ہے، اس میں آپ کا ویریفیکیشن بھی شامل ہے، اس میں آپ کا ڈپلیکیٹ ریزلٹ کارڈ بھی شامل ہے، ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے. یعنی کہ 12 قسم کی سروسز جو ہے وہ ہم کو اگر آپ ہمیں آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ فیڈرل بورڈ ود ان 24 آور آپ کے گھر پہ جو ہے وہ بذریعہ TCS یقینی بناتا ہے. یہ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو کوئی ایک سبجیکٹ کی اپنے میٹرک کے سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کے لیے ہمیں ڈاکومنٹ بھیجیں، انشاءاللہ ود ان 24 آور آپ کے گھر کے دروازے پہ TCS آپ کو لے کے موجود ہوگی انشاءاللہ. اسی طرح اگر آپ ون ونڈو پہ تشریف لانے کا موقع ملا ہو فیڈرل بورڈ کی، تو یہ دعویٰ نہیں حقیقت ہے کہ فیڈرل بورڈ 12 سروسز، اور میں یہ دعویٰ بھی کروں گا یقیناً اپنے کولیگز کے بہاف پہ کہ جتنی سروسز ہیں آپ ون ونڈو پہ آئیں، انشاءاللہ 30 منٹس میں ہم آپ کو آپ کا ڈاکومنٹ ڈیلیور کریں گے. 30 منٹ غور سے اگر آپ سنیں اور اسے سمجھیں کہ آپ ہماری ونڈو پہ تشریف لائیں، ون ونڈو سیل پہ، تو 30 منٹ میں آپ کو جو آپ کی ہر قسم کی سروس ہے، 12 سروسز جو ہیں وہ ہم ونڈو پہ دے رہے ہیں. ادروائز بھی اور بھی کوئی ہیں تو وہ بھی، تو انشاءاللہ فیڈرل بورڈ جو ہے وہ 30 منٹ میں کیو مینجمنٹ سسٹم ہے، بینک وہاں پہ موجود ہے، ڈاکخانہ وہاں پہ موجود ہے، فوٹو کاپی وہاں پہ موجود ہے، آپ کی پرنٹ اگر آپ نہیں لے کے آ سکے تو پرنٹ کی سہولت وہاں پہ موجود ہے. یعنی ایسی سہولیات جس کا آپ تصور جو ہے وہ باہر جا کے کر سکتے ہیں، پاکستان میں نہیں کر سکتے. الحمدللہ فیڈرل بورڈ یہ سروسز دے رہا ہے. اور میرے اگر کچھ سامعین اگر کچھ جو ہے وہ سن رہے ہیں تو اور انہوں نے ان سروسز سے استفادہ کیا ہے تو وہ میری بات کو اس کو ویٹ کریں گے اور یقیناً جو ہے وہ کہیں گے کہ واقعی یہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس میں اور بہتری لے کے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو طلبہ کی شکایت ہوتی ہے پیپر مارکنگ کوالٹی کے حوالے سے، انشاءاللہ 2021 میں نہیں لیکن 2022 میں انشاءاللہ ہم تمام مضامین کی مارکنگ آن سکرین کروائیں گے. ہمارے پاس جو ہے وہ ورائٹی نمبر آف ایگزامینرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے پورے پاکستان، بلکہ جہاں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا ان تمام کو ہم مارکنگ کے لیے پیپر بھجوائیں گے. اور یہ جو سینٹر پہ مارکنگ ہوتی ہے، جو سٹریس ہوتا ہے ایگزامینر کے لیے، ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، وہ ہم ختم کر کے اور فلیکسیبل آورز میں جو ہے وہ مارکنگ کی سہولت دیں گے. آن سکرین مارکنگ ابھی فیڈرل بورڈ ابھی بھی پاکستان کا واحد بورڈ ہے جو کمپیوٹر کے سبجیکٹ میں آن سکرین مارکنگ کروا رہا ہے. اور انشاءاللہ 2021 میں یہ مضامین ایڈ ہوں گے کچھ، اور 2022 تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام مضامین کو آن سکرین مارک کروائیں. یہ ISO سرٹیفکیشن کا فائدہ ہے. جی سر، یہ ٹوٹل ملا کر کتنے سبجیکٹ کی امپرومنٹ دے سکتے ہیں؟ سارے دے سکتے ہیں، ایک سے سارے. ایک طالب علم نے سوال کیا ہے، یہ باقی طلبہ کو بھی اس حوالے سے ہے کہ امپرومنٹ جو ہے وہ کتنے مضامین تک میں دی جا سکتی ہے. ایک طالب علم سوال کر رہے ہیں کہ امپرومنٹ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ میں دی جا سکتی ہے، 2 سبجیکٹ میں دی جا سکتی ہے. تو فیڈرل بورڈ الحمدللہ پاکستان کا واحد بورڈ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک سبجیکٹ میں دے دیں، آپ چاہیں تو سارے مضامین میں دے دیں، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو تمام کو ریپیٹ کر لیں، تمام امپروو کر لیں. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ امپروومنٹ میں اگر امپروو نہیں ہوتا تو پریویس مارکس بھی بحال رہتے ہیں. اگر امپروو نہیں کر سکتے تو جو آپ کے بہتر نمبر ہیں جن مضمونوں میں وہ آپ کو بحال رہیں گے اور امپروومنٹ میں امپروومنٹ مل جائیں گے. تو یہ بھی فیڈرل بورڈ کی ایک کوالٹی ہے کہ فیڈرل بورڈ میں امپروورز کو کھل کے موقع دیا جا رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں اس میں اور
جو ہے وہ ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اور زیادہ فیسلٹی دیں گے. وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری طرف سے ایک فیسلٹی ہے وہ، اور ہم اس پہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی جہاں ہم بچوں کو جتنا زیادہ فیسلٹی دے سکتے ہیں اتنا انشاءاللہ ان کو دینے کی کوشش کریں گے. اچھا جی، بچہ زید صاحب اس نے کوشچن کیا ہے کہ پیپر آن لائن ہوں گے؟ دیکھیں میں اس چیز کی پہلے بھی وضاحت دے چکا ہوں کہ آن لائن پیپر نہیں ہوں گے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. پیپر جو ہے وہ پرانے پیٹرن کے مطابق ہوگا، سینٹر پہ ایگزام ہوگا. اس حوالے سے بار بار بچے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیں. بچے اب پوچھتے ہیں، بچوں والے سوال پوچھتے ہیں کہ جی سب پیپر جو ہے وہ مئی میں ہوگا، جون میں ہوگا، جولائی میں ہوگا. لیکن میٹرک کے امتحان مئی میں ایکسپیکٹڈ ہیں اور انٹر کے امتحان جون میں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ امتحان ضرور ہوگا. سر بچے نے سوال پوچھا کہ وہ ون ونڈو کے ساتھ بینک بھی ہے تو بتا دیں. یس، ون ونڈو کے ساتھ بینک بھی ہے. اچھا، بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ون ونڈو سیل ہے فیڈرل بورڈ کا، میں نے پہلے وضاحت دی ہے کہ وہاں پہ بینک بھی موجود ہے، وہاں پہ آپ کا پرنٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے، وہاں پہ ڈاک خانہ بھی موجود ہے، وہاں پہ فوٹو کاپی کی سہولت بھی موجود ہے. یعنی کہ فیڈرل بورڈ میں اگر آپ ون ونڈو سیل پہ آئیں گے تو آپ کو ایک ہی چھت کے اندر آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پیسے بھی وہیں ڈپازٹ کروا سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں آپ کو کسی بھی طرح سے فیڈرل بورڈ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم ایزی پیسہ پہ جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ HBL کنیکٹ پہ جا رہے ہیں، ہم ATM سے آپ پے کر سکیں گے، آپ کا موبائل میں آپ کی ایپ ہوگی، آپ اس سے پے کر سکیں گے. جو بھی فیڈرل بورڈ کے ڈیوز ہوں گے انشاءاللہ اس پہ کام مکمل ہو گیا ہے. اگلی کھلی کچہری تک مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے یہ سہولیات بھی مہیا کر دیں گے. آپ ایزی پیسہ سے بھی جمع کروا سکیں گے، آپ HBL کنیکٹ سے بھی کروا سکیں گے، آپ HBL ATM سے بھی کروا سکیں گے، اور HBL موبائل سے بھی کروا سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ سروسز آپ کی MCB کی جو سروسز ہیں اس میں بھی یہ چیزیں انشاءاللہ شامل ہو جائیں گی. اچھا، ایک سوال آ رہا ہے، کیا بچہ ابھی بھی رجسٹریشن اور ایڈمیشن کروا سکتا ہے؟ رجسٹریشن تو ختم ہو چکی ہے، ایڈمیشن کی ڈیٹ چل رہی ہے. پرائیویٹ تو ہے نا، پرائیویٹ کر سکتا ہے. اچھا، بچے کا ایک سوال آ رہا ہے کہ ابھی رجسٹریشن کی ڈیٹ موجود ہے یا نہیں ہے. ہارڈ شیٹ میں ابھی بھی ہم دے تو رہے ہیں، ریگولر کی نہیں، ہارڈ شیٹ میں نہیں، ریگولر میں بھی ہارڈ شیٹ پہ تو لے رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں صابر صاحب ہارڈ شیٹ میں بھی تو لے رہے ہیں نا. دے رہے ہیں لیکن وہ کوئی کم ہے سر. نہیں، اگر آ جائے تو کسی کو کرتے تو نہیں. ختم ہو گیا. رجسٹریشن کی جو ریگولر کی ڈیٹس ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ایڈمیشن کی ڈیٹس جو ہے وہ ہم نے اناؤنس کی ہیں. آپ کو بتایا ہے کہ پہلے SSC کی ڈیٹس امتحانات کا داخلہ بھیجنے کی 8 فروری ہے اور انٹرمیڈیٹ کی 15 فروری ہے. اسی طرح جو آپ کا اگر پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ رجسٹریشن اور امتحانات کا داخلہ بیک وقت بھجوا سکتے ہیں. یہ جو آپ کو تاریخ ہم نے بتائی ہے، ان تاریخ کے اندر آپ نارمل فیس کے ساتھ اپنی رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ریگولر کی ڈیٹس جو ہیں وہ رجسٹریشن کی ختم ہو گئی. ایک بچہ پوچھ رہا ہے HSSC کا نوٹیفیکیشن نہیں لگا، وہ ان کو بتا دیں 2-3 دن میں، آج کل میں لگ جائے گا. ایکسٹینشن کا فیس سبمیشن کا بچے سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ FDIC کی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے. یہ بالکل بچے کی بات ٹھیک ہے، جو ڈیٹس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کا نوٹیفیکیشن ان قریب انشاءاللہ میٹرک کا لگا ہوا ہے، جبکہ HSSC کا انشاءاللہ ابھی آپ کو 1-2 دن میں ویب سائٹ پہ مل جائے گا. لیکن میں نے ڈیٹس آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہم کر چکے ہیں، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی ویب سائٹ پہ، ہماری ویب سائٹ پہ آ جائے گا. جی یہی ریپیٹ نہیں آ رہا. ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں کہ MCQs کا پیپر ہوگا یا پریویس پیٹرن پہ ہوگا. بچوں سے میری گزارش ہے کہ اس شک و شبے سے اس شک سے نکل آئیں کہ پیپر جو ہے وہ MCQs ہوگا. MCQs ٹائپ پیپر بالکل نہیں ہوگا، پیپر پریویس پیٹرن کے مطابق ہوگا. اس شک کو دور کر لیں. بار بار بچے سوال پوچھ رہے ہیں، شاید وہ لیٹ آئے ہیں، تو شروع میں بھی میں اس کی وضاحت دے چکا ہوں، دوبارہ وضاحت دے رہا ہوں کہ MCQs ٹائپ پیپر نہیں ہوگا. پیپر جو ہے وہ پریویس پیٹرن کے مطابق ہوگا. یہ کوشچن تھوڑا سا آستہ چلائیں، تھوڑا سا
یہ آج تو ہم نہیں چلا رہے ہیں، بچے چلا رہے ہیں. ماڈل پیپر بچے اچھے سوال دیکھیں پیپر پیٹرن بہت تیز آتا ہے نا. پیپر پیٹرن جو ہے وہ ہمارا ماڈل پیپر کی شکل میں پیپر پیٹرن جو ہے وہ ماڈل پیپر کی شکل میں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ بچے جو اس حوالے سے کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں تو ہمارا ماڈل پیپر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسی کے مطابق تیاری کریں. پریویس ایئرس کے پیپر بھی جو ہے وہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. جو پرانے سالوں کے پیپر ہیں وہ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور نئے سال کے لیے ماڈل پیپر بھی موجود ہے. اسی کے مطابق پیپر بنایا جائے گا، ریڈیوس سلیبس کے مطابق بنایا جائے گا. پریکٹیکلز کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. حکومت جو ہدایت دے گی پریکٹیکل کے حوالے سے انہی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ ہم آپ کو کم از کم امتحانات کی تاریخ، حتمی تاریخ 1 مہینہ پہلے، انعقاد سے پہلے انشاءاللہ ضرور مطلع کریں گے. ہماری ویب سائٹ کو دیکھتے رہا کریں، ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہا کریں. انشاءاللہ آپ کو وہاں سے آپ اپنے حوالے سے جو بھی چیز ہوتی ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، سارا کا سارا فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے. آپ لوگ اس حوالے سے قطعاً پریشان نہ ہوا کریں. کوئی بھی سوال ہو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. آپ ہمارے جو نمبرز دیے ہوئے ہیں وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں. ہمارا چیٹ روم بھی موجود ہے، ہمارا ای میل بھی موجود ہے اور ویب سائٹ بھی ہماری موجود ہے. اور ہمارے ایچ او ڈیز کے نمبر بھی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے نمبر بھی آپ کے ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ان سے براہ راست جو ہے وہ بات کر کے ان سے ٹائم لے کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور ان سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. سر ایک مجھے پوچھ رہا کہ امپرومنٹ کر لیا ہے دوبارہ وہ دے سکتا ہے امپرومنٹ؟ سپروائزری اسٹاف کا ایک مرتبہ امپرومنٹ کر لیا ہے دوبارہ وہ بھی امپرومنٹ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. اچھا کچھ بچے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر وہ امپرومنٹ جو ہے وہ لے چکا ہے تو دوبارہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بالکل کلیئر کر لیں کہ امپرومنٹ کا چانس ایک ہی ہے. آپ لیکن وہ 1 سال کے اندر اندر ہوتا ہے. آپ جب بھی امتحان دیتے ہیں، اگر آپ نے سالانہ 2020 میں آپ ابھی امتحان میں اپیئر ہوئے ہیں، چاہے وہ اسپیشل امتحان ہے یا آپ کا پروموشن پالیسی والا امتحان ہے، تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ سپلی 2021 تک جو ہماری سپلی کا انعقاد ہوگا، اس سپلی 2021 تک آپ کے پاس چانس موجود ہوں گے. چاہے آپ سالانہ میں اپیئر ہو جائیں، چاہے آپ سپلی میں اپیئر ہو جائیں، لیکن چانس ایک ہی ہے. سپروائزری اسٹاف کا کوسچن آ رہا ہے کہ وہ کب تک اپلائی کر سکتا ہے؟ 10 جنوری ہم پورٹل کھولیں گے. 10 جنوری سپروائزری جو اساتذہ کرام ہیں ان کے بھی سوالات آ رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے متفکر ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ہمارا پورٹل جو ہے وہ اپلیکیشن کے حوالے سے، اپلائی کرنے کے حوالے سے نہیں کھلا ہے. تو انشاءاللہ 10 جنوری کے بعد جو ہے وہ پورٹل کھل جائے گا اور اساتذہ کرام جو ہے وہ جتنی بھی جابس کے لیے، جتنی بھی اس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. چاہے وہ سپرڈنٹ ہو، چاہے وہ ڈپٹی سپرڈنٹ ہو، یا پریکٹیکل ایگزامینر ہو، یا مارکنگ والے ہوں، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پورٹل پہ سہولت مل جائے گی. امپرومنٹ والوں کا آپ یہ بھی بالکل کلیئر کر لیں کہ جو اب امپرومنٹ دینا چاہتے ہیں تو ان کا پیپر بھی ریڈیوس سلیبس سے آئے گا. یہ بھی ایک خوشخبری ہے امپرومنٹ والوں کے لیے کہ جو امپرومنٹ دینا چاہتے ہیں ان کو بھی ریڈیوس سلیبس سے ہی ان کا امتحان ہوگا. الگ سے پیپر نہیں ہوگا، سیم پیپر ہوگا دونوں کا. اور وہ سہولت جو ریگولر بچوں کو حاصل ہے وہی امپرومنٹ والوں کو بھی دی جا رہی ہے. اچھا ہماری ویب سائٹ پہ ٹیکسٹ بکس آ نہیں گئی؟ بچے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں ٹیکسٹ بکس جو ہم نے جو بچوں کو مارکیٹ میں نہیں اویلیبل آ رہی تھی، تو بچے پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اویلیبل ہے. جو اس وقت اپلوڈ کی تھی بعد میں ڈاؤن لوڈ ختم کر دیا تھا. اب نہیں ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئی. اچھا کتاب کے حوالے سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ کتاب ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے کتابیں جو ہے ویب سائٹ پہ لگائی تھی. اب چونکہ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی کمپلینٹ آ رہی تھی کہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو اس وقت تو جو ہے وہ آپ کا سیشن جو ہے وہ آلموسٹ ہاف ہو چکا ہوا ہے اور کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں. پھر بھی اگر کسی کو چاہے تو وہ ہمیں لیٹر لکھے، ہم پھر اس کو انشاءاللہ اویلیبل کر دیں گے. یا نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. بلکہ مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل ہیں اور ایسی کوئی شکایت نہیں آ رہی کہ کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہی. یہ فزکس کا کیا ہے کہ فزکس کیمسٹری اور وہ نہیں مل رہی. میں بہت آپ سب لوگوں کا، میں تمام طلبہ، میں تمام اساتذہ کرام، میں تمام پرنسپل حضرات اور اپنے کلیگ کا شکر گزار ہوں کہ آج کی